خدا نے داؤد کی نسل میں سے یسوع کو ایک مخلص مبعوث کیا۔ آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 13 باب 13 آیت سے لے کر 25 آیت تک۔ اب پولس اور اس کے ساتھی پافس سے جہاز پر روانہ ہو کر پمفیلیا کے پرجا میں آئے، اور یوحنا ان سے جدا ہو کر یروشلم کو واپس چلا گیا، اور وہ پرجا سے چل کر پسدیدیا کے انطاکیہ میں پہنچے اور سبت کے دن عبادت خانے میں جا بیٹھے، اور تورات اور صحائف انبیاء کے پڑھنے کے بعد عبادت خانے کے سرداروں نے انہیں کہلا بھیجا کہ اے مردو بھائیو، اگر لوگوں کی نصیحت کے لیے تمہارے دل میں کوئی بات ہو تو کہو۔ پس پولس کھڑا ہو گیا اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کہنے لگا، اے اسرائیلی مردو اور اے خدا ترسو، سنو۔ اس امت اسرائیل کے خدا نے ہمارے اجداد کو چن لیا، اور جب یہ امت ملک مصر میں جلا وطن تھی تو اسے سربلند کیا، اور دست قادر سے انہیں وہاں سے نکال لایا، اور تقریباً 40 برس تک بیابان میں ان کی اعداد کی برداشت کرتا رہا۔ پھر ملک کنعان میں 7 قوموں کو ہلاک کر کے ان کا ملک ان کی میراث کر دیا، تقریباً 450 برس کے لیے، اور بعد ازیں سموئیل نبی کے زمانے تک ان میں قاضی مقرر کیے۔ تب انہوں نے بادشاہ مانگا، اور خدا نے بنیامین کے قبیلے میں سے ایک مرد شاؤل بن کیاش کو 40 برس تک ان پر مقرر کیا۔ پھر اسے مذہول کر کے داؤد کو برپا کیا کہ وہ ان کا بادشاہ ہو، اور اس کے حق میں یہ گواہی دی کہ میں نے اپنے دل کے موافق ایک مرد داؤد بن یسی کو پایا ہے، جو میری تمام مرضی کو پورا کرے گا۔ اسی کی نسل میں سے خدا نے اپنے وعدے کے مطابق اسرائیل کے لیے ایک مخلص یعنی یسوع کو مبعوث کیا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی یوحنا نے تمام امت اسرائیل کے سامنے توبہ کے استباغ کی منادی کی، اور جب یوحنا اپنا دور پورا کرنے کو تھا تو اس نے کہا، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں وہ نہیں، بلکہ دیکھو، میرے بعد وہ آتا ہے جس کے پاؤں کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے میں لائق نہیں۔ بس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔